حیدری یا علی نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کچھ لوگ یہ امام زمانہ بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و احجل. نعرہ حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد و احجل. بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین. نعرہ حیدری یا علی نعرہ صلوات بلند آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین و صلی اللہ علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من انصارہ و آوانہ و شیعتہ انشاءاللہ تعالی. الہی ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ مجلس چہلم ہے والد محترم مرحوم آفاق حیدر رضوی ابن عباس حیدر رضوی صاحب کی ایصال ثواب و ترویح روح کے لیے. اور اس مجلس کا آغاز کلام اللہ کی تلاوت کتاب عزیز کی تلاوت سے ہوگا، جس کے لیے میں گزار ہوں جناب مولانا قاری ندیم نجفی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے کتاب عزیز سے مجلس کا آغاز فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم.
وصدق رسول النبي الكريم. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم، في خمسة نطفي بها حر الوباء العاتمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاری صاحب گزارش آپ سے کریں ایک قطار منٹ باقی ہے تو ایک قطار اس طرح کی قبلہ استقبال کر لیں گے. ایک قطع بارگاہ باب الحوائج میں سکتا ہوں. ناظرین ملاحظہ فرمائیں. متفق ہے ساری دنیا آج بھی اس بات میں نے پایا لا شریک ان کو دنیا وفا میں نے پایا لا شریک. کھل کے کہتا ہوں وفاؤں کا خدا باس کھل کے کہتا ہوں وفاؤں کا خدا باس. بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین و صلی اللہ علی محمد و آل محمد و عجل فرج. کتاب عزیز قرآن کریم کی تلاوت کے بعد میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نصرت عباس بخاری صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ زیب منبر ہوں اور مومنین کے قلوب کو اہل بیت علیہ السلام کے نورانی بیانات سے منور فرمائیں. صلوات بر محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد خوشنودی امام زمانہ بلند کر صلوات. اللهم صل على محمد. مرحوم کی مغفرت کے لیے آواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على حاضرین مجلس، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کی مجلس حجت الاسلام علی جناب مولانا نصرت عباس بخاری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. کیونکہ آپ کو یہ مجلس بذریعہ زوم آن لائن خطاب کرنی ہے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ آن لائن تشریف لے آئیں. اور آپ کے علم ہے کہ یہ مجلس چہلم سید آفاق حیدر رضوی ابن سید عباس حیدر رضوی مرحوم کے وصال ثواب کی غرض سے آن لائن منعقد کی جا رہی ہے. سامعین، تھوڑی سی تاخیر ہے کہ بس کیونکہ لائن پر جو مومنین آن لائن ہیں ان سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے قبلہ نصرت عباس بخاری صاحب کا استقبال فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبلہ ابھی آپ کے سامنے جلد ہی تشریف لائیں گے اور ابھی تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے. یقیناً یہ کووڈ-19 کے حالات ہیں جس میں سارے مومنین ملوث ہیں، پریشان ہیں، اور ان حالات میں ظاہر ہے کہ اس وقت ہم اپنے مرحومین کے لیے بھی آن لائن مجلس کا ہی اہتمام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آن لائن مجلس میں اکثر اس طرح کی پریشانیاں درپیش آ جاتی ہیں. مولانا اس وقت غالباً ایران میں تشریف فرما ہے اور وہیں سے مجلس کو آن لائن خطاب فرمائیں گے. ہم دعا کرتے ہیں قبلہ نصرت عباس بخاری صاحب کے لیے کہ پروردگار انہیں صحت کے ساتھ زندگی عطا کرے اور اسی طرح سے وہ خدمت اعضاء، خدمت اہل بیت، خدمت معصومین علیہ السلام کرتے رہیں اور خدا ان کو صحت کے ساتھ زندگی عطا کرے. اب سے چند ہی منٹ کے بعد حجت الاسلام علی جناب مولانا نصرت عباس بخاری صاحب تشریف لا رہے ہیں اور وہ مجلس کو آن لائن خطاب کریں گے. یقیناً یہ ذکر محمد و آل محمد
یہ تلاوت کلام پاک مرحوم سید آفاق حیدر رضوی صاحب کے لیے بہترین اصال ثواب کا سبب بنے گا۔ سید آفاق حیدر رضوی صاحب کے متعلقین کی جانب سے، ان کے بچوں کی جانب سے ہم تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس وقت اپنی مصروفیت کے اثر رکھتے ہوئے بھی، مصروفیت کے دوران بھی اس وقت آن لائن مجلس کو سماعت کرنے کے لیے گراف ایجنسی کے یوٹیوب چینل پر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص ہم شکریہ ادا کرتے ہیں قاری محترم قاری ندیم نجفی صاحب کا، جو کافی دیر پہلے یہاں پر تشریف لے آئے تھے اور تاکہ مجلس وقت پہ شروع ہو سکے۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ دیکھ لیں کہ نصرت عباس بخاری صاحب کی کیا مصروفیت ہے، اور قبلہ عنبر صاحب سے، کیونکہ وقت کا خاص لحاظ رکھنا ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ اور کیونکہ جب تک مولانا موصوف تشریف لا رہے ہیں، میں چند اشعار کے لیے اپنے بھائی جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اس کے فوراً بعد حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا نصرت عباس بخاری صاحب مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد حاضرین یا علی ناظرین، سلام کا ایک دو مطلع چند اشعار بارگاہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام میں عرض کرتا ہوں، پیش فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں۔ جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین، یہ حر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں حسین، یہ حر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں حسین، کہ اس کا داغ ندامت مٹا رہے ہیں حسین، کہ اس کا داغ ندامت مٹا رہے ہیں حسین۔ شعر مضاف فرما ابو ذر بھائی، تمامی حضرات، عنبر صاحب۔ وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے، وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے، یہ کربلا نہیں کعبہ بنا رہے ہیں حسین، یہ کربلا نہیں کعبہ بنا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں۔ جزاک اللہ جناب قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک کے بعد خراج عقیدت بھی پیش کیا، اور اب ہم حجت الاسلام علی جناب مولانا نصرت عباس بخاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت آن لائن تشریف لا چکے ہیں اور سرزمین ایران میں موجود ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر خطابت کے فرائض انجام دیں۔ مومن آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے قبلہ نصرت عباس بخاری صاحب کا استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد عجل فرجہ۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین کو، تمام علماء جمعہ ہے، بہت سے کو میوٹ کر دیں، بہت سے ریکویسٹ ہے کہ سب کو میوٹ کر دیں سوائے میرے۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں تمام مومنین مومنات مرحومین کے لیے، تمام علماء کے لیے، تمام شہداء۔ شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے، اپنے مرحومین کو، میرے مرحومین کو، استاد شہید سبت جعفر، شہید قاسم سلیمانی، شہید عارف حسینی، اور خاص طور پہ
मरहूम सैयद आफाक हैदर रिजवी इब्ने सैयद अब्बास हैदर रिजवी को, और मेरे कज़न का कल इंतकाल हो गया सैयद मुजाहिद बुखारी तबरक हुसैन बुखारी की रूह को, और बाकी मरहूमीन जो हाजिर हैं अपने मरहूमीन की रूह को पढ़कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना सय्यिदिना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फिल अर्ज़ि व अरवाहुना लितुराब मक़दमाइल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम वल क़ुरआनिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अज़ीज़ान मोहतरम, शब जुम्मा है और शब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। मुसादिफ हैं हम माह शवाल के अय्याम में कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत भी करीब है, और मसादिफ है ये अय्याम रहलत रहबर कबीर इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि की जो बरसी है वो भी जो है वो इन्हीं अय्याम में है। तो खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ गो है कि परवरदिगार हमें जो है वो अपने नेक बंदों में शुमार फरमाए, हमारी आक़िबत बखैर अता फरमाए, और जिस तरह कि हमें ये तौफीक होती है कि हम अपने मरहूमीन के लिए उनकी याद को और उनकी बातों को और उनके अमाल को और उनकी जिंदगी के नेक कामों को जिंदा रखने के लिए हम किसी न किसी बहाने से उनका जिक्र करते हैं। और उससे बढ़कर खूबसूरती ये है कि हम अपने लोगों को याद करने के लिए हमेशा सय्यद शुहदा का जिक्र करते हैं। ये हमारे मकतब का खासा है कि हमारे यहाँ हमारी अपनी भी खुशी हो या हमारा अपना भी गम हो, हम उसमें हमेशा से अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं और उनकी सीरत को जो है वो प्रचार करते हैं। तो ये खासियत है, और इसीलिए हमें कहा गया अहले बैत अलैहिस्सलाम ने भी कि तुम अपनी महफिल को हमारे जिक्रों से जीनत दो। यानी इसका मकसद यही था कि ये कभी जिक्र खत्म हो ही नहीं सकता। दुश्मन ने पूरे तारीख में बड़ी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम को और ख़ासतौर पर आइम्मा अलैहिस्सलाम को जो है वो रोका जाए, उनकी जिंदगी को रोका जाए, उनके मकतब को, उनकी तालीमात को रोका जाए। लेकिन उन्होंने इस तरह से माशरे के अंदर जो है वो तालीमात को जो है वो पैबस किया था कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता था और उसे कोई आज तक रोक नहीं सकता। ये कि हम जब भी उन अयाम में चाहे खुशियों के हों, चाहे शहादत के हों, चाहे हमारा अपना भी कोई न चला जाए, हम हमेशा से अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं। मैं बहरहाल मजलिस को नौरानी करूंगा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के अक़वाल से, इमाम के अपनी जो है वो जिंदगी के अंदर जो है वो ये फरमाया कि आपने आखिरी अय्याम में कि जब इमाम जो थे वो अपने करीब थे, अपने घर वालों को जमा किया, रिश्तेदारों को जमा किया, और यही फरमाया कि जो नमाज को हल्का समझे वो हम में से नहीं है। गोया इमाम ने जो ये बयान किया, उलमा इसकी तशरीह यही बयान करते हैं कि इमाम ने ये नहीं कहा कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि कहा कि जो नमाज को हल्का समझता है। नमाज को हल्का समझना गोया जिंदगी में किसी और चीज को नमाज के वक्त में तरजीह देना। यानी जब आप कोई ऐसे वाजिब या ऐसी कोई मुश्किल में नहीं फंसे हुए और उसके बावजूद अगर नमाज का वक्त हो गया है और आप उसको नहीं पढ़ रहे बल्कि कोई और काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने नमाज को हल्का समझा। यानी नमाज को
अहमियत नहीं दी और बाकी कामों को अहमियत दी, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा शख्स हम में से नहीं है। गोया ये लम्हा और इमाम का खास तौर पे जो हमारे अपने मकतब के, और हम उन्हीं के मकतब के शागिर्द हैं, हमारा मकतब, हमारी तशय्यो मकतब जाफरिया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है। और अगर हम उनकी इस बात को कि जो उनके आखिरी लम्हात थे जिंदगी के, ये कहें कि तौहीद का प्रचार किया, तौहीद की तरफ हमें मुतवज्जा कराया कि जिंदगी में जो चीज सबसे ज्यादा मुहिम है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, वो खुदावंद मुताल की बारगाह है, उसकी बारगाह में सजदा रेज होना है, उसकी बारगाह में इबादत करना है। अगर हम अपनी जिंदगी में तवज्जो दें तो क्या हमारी वाकई नमाज क्या वैसी नमाज है कि जैसे हमारी नमाज होनी चाहिए? हम सच समझते हैं कि नमाज सबसे आसान काम है और हम रोज में दिन में 5 दफा खुदावंद मुताल के शुक्रगुजार हैं कि हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने इतनी जिंदगी गुजरने के साथ साथ इस बात पे तवज्जो दी कि क्या ये जो हम नमाज पढ़ते हैं क्या ये वाकई हम उस तरह पढ़ पाते हैं कि जैसे हमें पढ़नी चाहिए? क्या हम अपनी नमाज में अपनी तवज्जो को अपने परवरदिगार, अपने रब की तरफ मबजूल रखते हैं या नहीं रखते? क्या हम ये समझते हैं कि हम उसकी बारगाह में हाजिर हैं या नहीं हैं, या फिर हमारा जहन, हमारी सोचें हमारे ही कामों में फंसी हुई होती हैं और हम नमाज को भी एक आदत की तरह अदा करते हैं? गोया उलमा इस बात की ताकीद करते हैं कि नमाज को तर्क नहीं करना, चाहे आपके अंदर कैफियत पैदा हो रही हो या ना हो, लेकिन इस बात की तरफ तफक्कुर और फिक्र करना कि हमारी नमाज क्या वाकई हमें मेराज की तरफ लेके जा रही है या नहीं लेके जा रही है। वो यहीं पर एक नुक्ता तामुल है कि हम देखें, सोचें, क्योंकि ये वो चीज है कि जिसका सबसे पहले सवाल होना है और कब्र के अंदर इंसान को इसका जवाब देना पड़ेगा और एक एक नमाज का जवाब देना पड़ेगा। जब से उसके ऊपर नमाज जो है वो वाजिब हो गई थी, क्या उसने उस वक्त से लेकर अपनी सारी नमाजों को बेहतर अदा किया? नहीं किया। अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि मरहूम की मजलिस है और इसाले सवाब के लिए है और शब जुमा है, शब ज़ियारत इमाम हुसैन है, तो इसलिए मैं बहरहाल उस तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ कि एक दिन हमने भी मरहूम हो जाना है। एक दिन हमारी भी शायद, अगर इस काबिल हुए तो कोई ना कोई हमारी भी मजलिस कराएगा, तो उस वक्त हमें ये एहसास होगा, क्योंकि हम तो शायद इस आलम में ना हो, हम उस आलम में, जब हम उस आलम में होंगे तो वहां से हर किसी के लिए इख्तियार नहीं कि पलट के आए और आकर कहे कि वहां पर ये मुश्किलात हैं, वहां पर ये जो है वो चीजों को हल करे। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा को जब जो है वो दफनाया और अपनी वालदा से खिताब किया कि अगर आप दुनिया में, अगर आपको मौका मिले तो आप पलटेंगी तो क्या करेंगी? जबकि दुनिया मुसीबत की जगह है, आपके सामने दुनिया में गम है, परेशानियां हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैं इस दुनिया में आऊंगी और गर्म दिनों में रोजे रखूंगी और सख्त और सर्द रातों में जो है वो इबादत के लिए खड़ी होंगी। गोया ये जो चीजें हमें यहाँ पर सख्त लगती हैं, ये वो चीजें जिसे हमें ताकीद की गई है, इसके नताइज जो हैं वो उस आलम के अंदर हैं। ये बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो अपनी माँ के रहम में होता है और जब उसके हाथ और पांव निकल रहे होते हैं, जब उसकी आंखें बन रही होती हैं, वो कि वहां तारीकी होती है, वहां वो कुछ देख नहीं सकता, लेकिन वहां से अगर पूछा जाए ये तुम्हारी आंखें किस काम की, ये तुम्हारे हाथ किस काम के, तो वो ये कहेगा कि मुझे नहीं पता, कि यहाँ पर तो इनका कोई काम नहीं है। लेकिन जब वो दुनिया में आता है तो उसे पता चलता है कि ये आंखें इस दुनिया के लिए थी, ये हाथ पांव जो उसके बन रहे थे वो इस दुनिया के लिए थे। इसलिए हम दुआ करते हैं कि जब औलाद हो तो सही और सालिम औलाद हो, उसको कोई नक्स ना हो। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें इस दुनिया में उसे काम आनी होती हैं, ना कि माँ के बतन के अंदर। इसी तरह बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अमाल, बहुत सारे वाजिबात, बहुत सारे हराम कामों से रुकना असल में यहाँ नजर नहीं आता, लेकिन आलम बरज़ख के अंदर वो बिल्कुल आंखों की तरह है, वो बिल्कुल उसी टांगों की तरह है, बिल्कुल हाथों की तरह है। हम मुतवज्जे नहीं होते क्योंकि हम बाज़ औक़ात या बसा औक़ात ज्यादातर हम जो है वो इस दुनिया के अंदर पैवस्त हो गए हैं, हम इस दुनिया में दरगीर हो गए हैं, दुनिया ने हमें जकड़ लिया है, दुनिया ने हमें बिल्कुल अपने अंदर दबोच लिया है। हम इन चीजों के अंदर
انہی رشتوں کے اندر، انہی زمین کے اندر، انہی ٹکڑوں کے اندر، انہی نام اور نمود کے اندر، شہرت کے اندر، ڈیزگنیشن کے اندر پھنس چکے ہیں۔ ہمارا ان سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ہماری توجہ آخرت کی طرف کم ہو گئی ہے۔ عزیزان محترم، صاحب جن کے لیے بہرحال خدا ان کی مغفرت فرمائے، کہ جو بیان کیا گیا کہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین میں سے تھے، اور ہمیشہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ سبیل بھی لگایا کرتے تھے، کام بھی کیا کرتے تھے، اور بہرحال اپنے ہاتھ سے جو خدا نے ان کو توفیق دی تھی کار خیر کو انجام دیتے تھے۔ اب یہ نصیبوں والی بات ہے، یقیناً چاہے وہ دفن ہندوستان میں ہی کیوں نہ ہوئے ہوں، ان کی روح یقیناً وادی السلام میں مولا موحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جواہر میں ہوگی، کیونکہ ہم روایات میں سنتے ہیں کہ جو بھی مومن دنیا میں کہیں پر بھی انتقال ہو جائے، اس کی روح کو جو ہے وہ وہیں پر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور خوش بحال وہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے جواہر میں ان کے زائرین کی خدمت کرتے رہے ہوں، اور خود جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے زائر رہے ہوں، تو یقیناً سید الشہداء کا ہاتھ بہت جو ہے وہ بڑا ہے، برکت والا ہے، اور ان کا کرم اس دنیا سے کہیں زیادہ اس عالم کے اندر ہے کہ جہاں پر صرف انہی کی بادشاہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ چیزیں کہ شاید ہم اپنی زندگیوں کے اندر اتنے متوجہ نہ ہوں، لیکن یہ محبت اہل بیت علیہ السلام انسان کو بہت سارے راستوں کو طے کر دیتی ہے۔ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا میں فلانی جگہ کا رہنے والا ہوں، البتہ شاید آبادان کا تھا یا حجاز کا اس طرف کا تھا، اور کہا کہ مولا میں مشکلات میں ہوں، لیکن وہاں کا جو گورنر ہے وہ آپ کا چاہنے والا ہے، اگر آپ ایک نامہ، ایک لیٹر مجھے لکھ دیں کہ وہ میں ہمیشہ سے مالیات دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا، لیکن کچھ فائنینشیل مسائل کی وجہ سے میرے حالات اس سال مناسب نہیں ہیں، اگر آپ کہہ دیں گے تو وہ میرے لیے معافی کر دے گا یا اس کو کم کر دے گا۔ اب امام جو ہے وہ نامہ لکھتے ہیں اور لیٹر میں لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اس کو خوشحال کر دو، بس یہ لکھتے ہیں۔ وہ لیٹر لے کے جاتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا لیٹر آیا ہے تو وہ پا بھرینا ایک دم باہر آتا ہے، دوڑتا ہوا آتا ہے، اس خط کو لیتا ہے اور اس کو چومتا ہے، بوسہ کرتا ہے، لانے والے کو بوسہ کرتا ہے، پھر اس کو بٹھاتا ہے، پھر کھولتا ہے اور دیکھتا ہے، اور جب امام کا نامہ دیکھتا ہے خوشحال ہو جاتا ہے، گویا مولا نے اسے یاد کیا ہے۔ شاید ہم ان چیزوں کو محسوس نہ کر پائیں کیونکہ وہ عاشق امام ہوتا ہے، تو وہ جب اسے دیکھتا ہے کہ امام نے یہ کہا ہے اس کو کہ آپ جو ہے وہ جو خوشحالی ہے وہ کریں، تو وہ کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے، تو کہتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، تو وہ کہتا ہے اپنے جو بھی اس کے ساتھ منشی یا دفتر میں ہوتا ہے اس کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ وہ دفتر لے کر آؤ جہاں پہ لکھا ہے، اس کو کاٹ دیتا ہے، اس کی جو بھی اس نے ٹیکس دینا ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، بولو میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ پھر اپنے اس بندے کو بلاتا ہے، کہا کہ جتنی میری جائیداد ہے، جتنا میری دارائی ہے، جو کچھ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرو اور ایک حصہ اس کو دے دو۔ وہ کہتا ہے اصل اس کی ضرورت نہیں تھی، میں تو بس اس کے لیے آیا تھا۔ کہا نہیں۔ پھر کہتا ہے کہ کیا تم خوشحال ہوئے؟ کہتا ہاں میں خوش ہوں۔ پھر جس فرش کے اوپر، جس کارپیٹ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، کہا کہ یہ بھی تم رکھ لو۔ کہا تم خوشحال ہوئے؟ کہا کہ یہ بہت زیادہ آپ نے میرے ساتھ کیا۔ خوب یہ ہے وہ یہ جو مولا کا چاہنے والا، مولا کا ماننے والا اپنے مولا کے فرمان پر کس طرح عمل پیرا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ شخص واپس امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جاتا ہے تو بتاتا ہے کہ اس نے ایسا ایسا کیا، تو مولا کہتے ہیں ہاں یقیناً اس نے ہمیں بھی جو ہے وہ خوشحال کیا۔ خوب یہ قسمت اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو بھی نصیب ہو کہ جب ہم اپنے کسی مومن بھائی سے ملتے ہیں یا ان کے ساتھ ان کی زندگیوں کے معاملات میں ان کے ساتھ کسی نہ کسی معاملے میں آتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح جو ہے وہ بہیو کرنا چاہیے، ہمیں بھی اسی طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ مومن جو ہے وہ اس کی حرمت خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ خاص طور پہ
مومن کا آئینہ ہے، اور ہم اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اندر برائی دیکھتے ہیں تو گویا وہ ہماری اپنی برائی ہے۔ معاشرہ تبھی سدھر سکتا ہے کہ جب ہم سب ایمان کے اس تسبیحوں کی طرح کہ ایک دھارے میں پیوست ہوں، اور ایک دوسرے کو اس دنیا کے اندر بھی مدد کریں، اور اپنے اعمال کو اس قابل لے کے جائیں کہ ہم روز قیامت میں بھی ایک دوسرے کی وہاں مدد کر سکیں۔ مومن کبھی خود غرض نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ دوسرے کا بھلا سوچتا ہے، حتیٰ چاہے وہ کسی اور مذہب کا بھی کیوں نہ ہو، کسی اور دین کا بھی کیوں نہ ہو۔ ایک مومن اگر جو ہے وہ واقعاً حقیقی طور پر اپنے مولا کا ماننے والا ہو تو وہ کئی لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے، کئی لوگوں کی نجات دے سکتا ہے۔ ہم بھی خداوند متعال کی بارگاہ میں ان اعمال کی توقع اور ان کی توفیقات کو طلب کرتے رہیں، کیونکہ دیکھیں زندگی یہی چھوٹی سی زندگی ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے، اور سفر بہت طولانی ہے، سفر بہت لمبا ہے۔ عالم برزخ آسان نہیں ہے، عالم برزخ کا سفر بہت طولانی ہے۔ ہم تو مردے کو لے جا کر اس کو دفن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا سفر تو جیسے ہی روح اس کے بدن سے پرواز کرتی ہے، البتہ جیسے ہی جدا ہوتی ہے اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو بھی اس کا عمل ہوتا ہے اور جیسا اس کا عمل ہوتا ہے وہیں پر روح جو ہے ان ساری چیزوں کو محسوس کرتی ہے۔ مرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بدن سے اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے، اور وہ چاہتا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جانے والوں کو بتائے کہ دیکھو وہاں پر معاملہ کچھ اور ہے، لیکن گویا وہاں کی زبان، یہاں کی زبان، وہاں کی آواز، یہاں کی آواز میں فرق ہو جاتا ہے، اور ہم ان چیزوں کو نہیں بتا پا رہے ہوتے کہ جب ہم اس عالم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ وہ عالم کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ ایک عجیب سے چیزوں کے اندر گھرا ہوا ہے، جس کی ایک مثال انسان جب سوتا ہے تو خواب کے اندر کبھی کچھ حوالات کو دیکھتا ہے، وہ گویا اس کی روح عالم برزخ کی سیر کر رہی ہوتی ہے۔ شخص اگر اس دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں کو بھی اگر کرتا ہے، اس عالم میں جا کر اس کے لیے وہ بڑی ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کہ جو آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس کے، یعنی گویا کوما میں جا کر کے گویا موت کے پاس جا کر جب پلٹا تو اس نے اس کو بیان کیا کہ کیونکہ بہرحال والدین کی مجلس ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس ایک ٹنل کے اندر، ایک سرنگ کے اندر دوڑتا جا رہا تھا، تو اور تاریکی تھی، اور لیکن میں کہیں سے ٹکرا نہیں رہا تھا، لیکن میرے وجود سے ایک آواز نکلتی تھی جو میرے اندر خوف پیدا کر رہی تھی۔ گویا وہ آواز ماں کی تھی، اور میں جب وہ صدا آتی تھی تو میرا دل ہلتا تھا۔ اچانک سے پھر میں نے دیکھا کہ میں اپنی بچپن کی زندگی اور اپنی ساری زندگی دیکھ رہا ہوں، وہ کہ میں اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو فرما بردار تھا، کبھی ان کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتا تھا، لیکن اس عالم میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے کبھی اپنے والدہ کے چہرے کو محبت سے نہیں دیکھا، میں نے اپنی والدہ کے ہاتھ کو کبھی بوسہ نہیں دیا، گویا وہاں مجھے اتنا شدت سے احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ نیک کام نہیں کیے، اور اب میرا پلٹنا یہاں سے مشکل ہے کہ میں تو اب اس عالم کے اندر آ گیا ہوں۔ گویا بہرحال وہ اس کو توفیق ہوئی کہ وہ پلٹ آیا کوما سے، اور وہ جب واپس آیا تو اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ اس کے والدین بھی کہتے ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا اخلاق تبدیل ہو گیا۔ ہمیں یہ چیزیں اس دنیا میں محسوس نہیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارا تعلق اس سے ہٹے گا تو ہمیں وہاں محسوس ہو جائے گا کہ ہم کن احوالات سے گزر رہے تھے، ہم کتنی چیزوں کو اپنی زندگی میں اگنور کر رہے تھے۔ شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایک عالم جو کربلا میں تھے کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ذریعے امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہوں، ایک جوان آیا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا، اور میں نے دیکھا خواب میں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس سلام کا جواب دیا، وہی جوان مسکرایا۔ کہا میں بیدار ہوا، دوسرے دن شب جمعہ تھی، میں حرم میں اسی جگہ پر گیا تو میں نے اسی جگہ پر اس جوان کو دیکھا، وہ آیا اور اس نے امام کو سلام کیا، مسکرایا، کیونکہ دوسری طرف زری تھی،
میں دیکھ نہیں پایا. پھر میں نے دیکھا کہ وہ راز و نیاز میں جو ہے وہ مصروف ہو گیا. جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اس کو روکا اور پھر میں نے اسے اس کی حقیقت پوچھی اور اپنا خواب بتایا. تو اس نے کہا کہ آپ نے صحیح دیکھا کہ جب میں مولا کو سلام کرتا ہوں مولا مجھے جواب دیتے ہیں اور میں مسکراہٹ آتی ہے. تو کہتے ہیں کہ تم اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ کہا میں کربلا سے کچھ فاصلے پر رہتا ہوں اور ہر شب جمعہ میرے والدین ہیں مریض ہیں اس قابل نہیں کہ وہ چل کے آئیں تو میں ایک ہفتے اپنے والد کو لے کر آتا ہوں اور ایک ہفتے اپنی والدہ کو لے کر آتا ہوں کیونکہ سواری ایک ہی ہے میرے پاس. لیکن ایک رات جب بہت طوفانی تھی بارش تھی اور میں والد کو لے کر آ رہا تھا لیکن میری والدہ نے کہا کہ آج میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کروں. تو میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر لیا اور ان کو لے کر آیا. اس دن سے میں آتا ہوں تو امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مجھے سلام کا جواب دیتے ہیں. اب یہ والدین کی خدمت یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کی خدمت کا نتیجہ ہے عزیزان محترم. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ظاہراً شاید ہمیں اتنی بڑی نظر نہیں آتی لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس عالم کے اندر یہی چیزیں ہمیں بچائیں گی. یہی یا حسین یہی یا علی یہ جو اگر آج ہمارے وجود سے نکلتا ہے تو یہ وہاں پر یقیناً بچائے گا. مرحوم مغفور بھی یقیناً سید الشہداء علیہ السلام کے زائر تھے زائرین کی خدمت کرتے تھے. یقیناً وہاں پر امام حسین علیہ السلام ان کا ہاتھ تھامے ہوئے ان کو ان عوالم سے ان مشکلات سے نجات دیں گے. لیکن ہمارا بھی وظیفہ بنتا ہے جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں مرحوم ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے کاموں کو انجام دیں نیک کاموں کو انجام دیں اپنے مرحوم کے لیے. ان کے لیے ذکر اذکار قرآن کی تلاوت ان کے لیے صدقہ خیرات ان کی طرف سے کوئی نیک کام یا کوئی ایسا جو صدقہ جاریہ ہو جو باقی صالحات کی طرح ان کو اس عالم میں ہدیہ کرتا رہے. اور سب سے بہترین ذکر جو ہمارے محرومین کو آج ملتا ہے کہ خاص طور پہ شب جمعہ ارواح جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ذکر ہے صلوات پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صلوات ایک ایسی ہوا ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح محروم کی طرف پلٹتا ہے اور وہاں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. عزیزان محترم ہم خود اپنی زندگی کی طرف متوجہ ہوں کیونکہ جب ہم کسی مرحوم کا ذکر کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے بھی ایک تنبہ ہوتا ہے ہمارے لیے بھی ایک بیداری ہوتی ہے کہ ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے اور ہم نے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے. جس دنیا کا ہمیں یہ پتا ہو کہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے ظاہراً لگتی ہے کہ ہم نے اتنے عرصے زندگی گزار لی اور یہ زندگی اتنی طولانی لیکن طولانی نہیں ہے. یہ زندگی پلک جھپکتے ختم ہو جاتی ہے. اس شخص سے پوچھیں کہ جس نے اپنی زندگی گزاری ہو اس سے پوچھیں کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری تو وہ کہے گا کل کی بات تھی ابھی اور آج زندگی تمام ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ تو کسی نے زندگی نہیں گزاری. مولا متقیان بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے جنہوں نے 2500 سال زندگی گزاری 950 سال تو صرف تبلیغ کی اور 2500 سالہ زندگی گزاری اور جب حضرت اسرائیل آئے ان کے پاس تو وہ دھوپ میں لیٹے ہوئے تھے اور کہا کہ میں آیا ہوں آپ کی روح قبض کرنے. کہا مجھے اجازت دو میں اس دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں چلا جاؤں. اور جب اس دھوپ سے اٹھ کے چھاؤں میں جا رہے تھے تو کہا زندگی بس یہی ہے دھوپ سے چھاؤں میں جانے کا نام ہے. یعنی 2500 سالہ زندگی یہی ہے. ہماری زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو بہت جی بھی لیا تو 60 70 80 سال سے زیادہ کیا جئیں گے. اور ویسے بھی آج کل کے جو حالات ہیں ان کے اندر تو زندگی ویسے بھی ناپائیدار ہو گئی ہے. آج کا پینڈیمک اور حالات زندگی اور دنیا کے اندر جو ہو رہے ہیں اس میں تو انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. اور یقیناً مولا متقیان کے اس خطبے کا اقتباس کی طرح کہ وہ ایسا دن آئیں گے ایسے ایام آئیں گے کہ انسان صبح اپنے گھر سے صحیح اور سالم نکلے گا اور رات کو وہ قبر کے اندر دفن ہو چکا ہوگا. یقیناً یہ وہ زمانہ یہ آخری زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ احوالات وہ حالات دنیا کے اس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. ہمیں بہت زیادہ
اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ شخص صبح با ایمان گھر سے نکلے گا اور جب پلٹے گا تو کفر کی حالت میں ہوگا۔ خدا نہ کرے کہ جو ایمان ہے کہ جس کے لیے انسان اپنی زندگی میں اتنی زحمت کرتا ہے وہ اس سے چلا جائے، کیونکہ ہم بہت تیزی سے ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یقیناً ہم نہیں جانتے کہ مولا کا ظہور کب اور کس تاریخ کو ہونا ہے، لیکن حالات یہی بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے وقت امام کے بہت نزدیک پہنچ رہے ہیں۔ یقیناً امام ہمارے سے نزدیک ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں کہ جو ہم امام تک نہیں دیکھ پاتے یا ہم امام کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن ہمارے امام ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری طرف متوجہ ہیں۔ ہم شاید غافل ہو سکتے ہیں، لیکن امام خود فرماتے ہیں اپنی توقیع میں کہ جو انہوں نے جو ہے وہ علماء کو لکھی اور ان کے اندر بیان کیا کہ ہم جو ہے وہ تمہارے حالات سے باخبر ہیں، ہم تمہاری چیزوں کو جانتے ہیں، اگر ہم متوجہ نہ ہوتے تو دشمن تمہیں چیر پھاڑ کے ختم کر چکا ہوتا۔ یقیناً یہ امام کا لطف ہے کہ ہم جو ہے وہ تیزی سے امام کی طرف بڑھے ہیں۔ اس کے لیے یقیناً ہمیں بھی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر تو ہم امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے رہیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ یقیناً دعا کرنا ضروری ہے، لیکن پریکٹیکل عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے گھر سے، اپنے معاشرے، اپنی کمیونٹی، اپنے شہر، اور پھر آہستہ آہستہ جب ہم اس نہضت کو پھیلائیں گے تبھی ہم امام کے لیے کچھ کر پائیں گے۔ تو سوچیں کہ یہ ایک رات کے اندر تبدیلی نہیں آنے والی، ایک رات میں سب کچھ نہیں بدلے گا۔ ہر کسی کو اپنے حصے کی نوکری ادا کرنی ہے، اپنے حصے کی ذمہ داری دینی ہے۔ یہی ہم پڑھتے ہیں زیارت ناموں کے اندر، جب ہم کربلا والوں کو سلام پیش کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ایک عظیم جو ہے وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم مقصد کربلا کو جب پہچان لیں گے، یعنی گویا اپنے امام کو پہچان لیں گے، امام کی معرفت کر لیں گے، تو پھر دنیا کی ساری سختیاں کیوں نہ جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے استعمار، دنیا کے سارے جو ہے وہ قدرت مند طاقتیں جمع ہو جائیں اور امام کے مقابلے پر آ جائیں، تو ہم امام کے جو ہے وہ سپہر بن جائیں، امام کے لیے شیلڈ بن جائیں اور اپنی جان کو امام کے گرد قربان کر دیں۔ کربلا یہی درس دیتی ہے، کربلا کی تکرار، کربلا کو بار بار بیان کرنا، کئی قلم اٹھنا، کئی جو ہے وہ مجلسیں اور عزاداری کو زندہ رکھنے کا اصل ہدف یہی ہے کہ اگر آج ہم اپنے وقت امام کو نہیں پہچان پا رہے اور اگر ہم اپنے امام کے وقت کے لیے ان دنیا کی جزیدیت سے، دنیا کے نظاموں سے نہیں ٹکرا پا رہے اور اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو پا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی بس آ رہے ہیں اور ایک ظاہری ثواب کما کر جا رہے ہیں۔ کربلا جو ہے وہ جگر کا خون مانگتی ہے، کربلا گردن کی رگوں کو قربانی مانگتی ہے، کربلا اپنے وجود سے باہر نکل کر اپنے امام پر قربان ہونا مانگتی ہے، کربلا اطاعت مانگتی ہے، کربلا جو ہے وہ یزیدیت کے نظام کو گرانا مانگتی ہے۔ کربلا صرف یہ نہیں کہ چند شعر پڑھیں اور آپ واہ کر کر اٹھ کے چلے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کربلا اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو صرف یہ کہہ کر کہ مولا نے قربانی دے دی اور ہم صرف آئیں اور گریے۔ یقیناً یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، روایات یہی کہتی ہیں کہ قیامت والے دن جب سب آنکھیں پریشان ہوں گی، وہ آنکھ جو سید الشہداء کے لیے جن کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں گے، وہ آنکھ ہمیشہ سے خوشحال ہوگی۔ لیکن یہ آنسو قربانی مانگتے ہیں، یہ آنسو جذبہ مانگتے ہیں۔ عزیزان محترم، وقت کا امام منتظر ہے، ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ کہ جو آئے گا، وہ جو آ کر دنیا پر اپنی حکومت کو کرے گا، اسے قاسم سلیمانی جیسے چاہیے، اسے جو ہے وہ محسن حجاجی جیسے چاہیے، اسے چاہیے کہ جو اپنے وجود کو قربان کر دیں اسلام کی خاطر اور اسلام کے پرچم کو بلند کریں۔ تو یہی سید الشہداء علیہ السلام کا مقصد تھا، یہی ہدف تھا کہ ہم اس چیز کو کہ جسے دنیا کی طاقتیں چھپانا چاہتی ہیں، ورنہ کیا مشکل تھی، کیا مسائل تھے کہ
آئمہ अलैहिस्सलाम को کہ जो इतनी जिंदगी गुजार चुके थे उनके साथ इन्हें मुश्किल होती। क्या वजह थी करबला के वक्त के इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इतनी तेज और इतनी अपने सिन के बावजूद कि जो सिर्फ दुआएं पढ़ा करते थे उन्हें जहर दे दिया गया। क्या वजह थी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया गया। क्या वजह थी इमाम जवाद इमाम तकी के जो अभी 25 साल के हैं और उन्हें जहर दे दिया गया। वो वजह यही है कि ये वो हस्तियां हैं, ये वो हैं कि जो कायनात को पलटा सकती हैं। 5 साल जो है वो जिंदगी गुजारने के बाद हमारा आखिरी इमाम जो है वो गैबत सुगरा में चला जाता है। क्यों? क्योंकि लोग तैयार नहीं हैं और दुश्मन उनके जो है वो पीछे लगा हुआ है। और गैबत कुबरा कि जिसे आज 1180 साल से ज्यादा का अरसा हो गया और कितना अरसा हम जो है वो इमाम के सरसे में गुजार रहे हैं क्योंकि हम तैयार नहीं। रहबर करीब कबीर इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैहि ने आकर जो नहजत कायम की और जो काम किया कि आज इस उम्मत इस्लामी बेदार हो गई। हत्ता मुस्तज़फ़ीन जहान के लिए दर्द को बयान किया। और अगर इस काम को न किया होता कि जो इनकलाब की सूरत में आज पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है, चमक रहा होता है, तो आज इंसानियत को बचाने वाला कोई नहीं होता। याद रखें ये जो नहजत थी ये वही औलिया अंबिया की नहजत है जिसे इमाम खुमैनी ने जो है आकर अदामा दिया, कंटिन्यू किया और वक्त के इमाम के लिए एक ऐसा जमीना फराहम किया, एक ऐसा सिस्टम दिया दुनिया को कि लोग उस सिस्टम को कवी कर कर ज़हूर तक पहुंच सकते हैं। और वो दिन दूर नहीं कि जो है वो ये नूर जो है वो पूरी दुनिया पर हाकिम हो जाएगा। यहाँ पर जुर्रत की जरूरत है, यहाँ पर हिम्मत की जरूरत है, यहाँ पर अपनी जिंदगी के रिलैक्स मोड से बाहर आने की जरूरत है। हम कब तक अपने ही ख्वाहिशात और अपनी ही मादियत के लिए इस्लाम को कुर्बान होने देंगे? हमें अपने आप को इस्लाम पर कुर्बान करना है। बहरहाल मैं इससे ज्यादा आपको मुसद्दा नहीं हूँगा। शब जुम्मा है, शब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। यकीनन मरूमीन और हमारी अरवाहें और जितने भी लोग होंगे आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ होंगे। शब जुम्मा वैसे भी रिवायात बयान करती हैं कि सारी रूहें जो है वो सईद शुहदा की बारगाह में जो है वो पहुंची हुई होती हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खासा है, ये उनकी कुर्बानी, उनकी नहजत का खासा है कि खुदावंद मुताल ने उनको ये सब कुछ अता किया है क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ खुदा की बारगाह में दे दिया। क्योंकि बहरहाल शहादत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के भी अय्याम हैं और इमाम को कई दफा जो है वो मंसूर ने जो खलीफा वक्त था उसने बुलाया और इमाम को कई दफा अजियत की, तकलीफ की। एक दफा इमाम को रात के पहर पर उसने और न जाने किस हालत में इमाम थे और उसी हालत में इमाम को लेकर आए और कोशिश की कि इमाम को जो है उनके सर को उनके तन से जुदा किया जाए। लेकिन जब भी कोशिश की तो उसने अपने सामने से क्या देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा और वो इसको गुस्से से देख रहे हैं। गोया ये अपने काम से दस्तबरदार हुआ और इमाम को वापस भेज देता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के घर को आग लगा दी गई। इमाम घर के बाहर खड़े हुए कहते हैं गिरिया कर रहे थे। गोया इमाम के घर वालों को किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यकीनन इमाम का गिरिया इस बात की तरफ होगा कि वहां पर करबला में भी खैमों को आग लग गई। यहाँ पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कोई फर्द नहीं हुआ। यहाँ इमाम के सामने उनके घर वालों को जो है वो असीर और कैद नहीं किया गया, मगर सलाम हो करबला वालों पर कि जो खेमे जल्द आ दिए गए और एक तरफ से दूसरी तरफ उन अहरे हरम का दौड़ना कि जहां पर खुद मक्तल जो है वो लाशों से भरा हुआ था, जहां उस दिन अपनों के गम इतने थे कि माँ अपने बच्चों में गमों में और बहन अपने भाई के गम में सरशार है। कहीं बच्चे जो हैं वो अपने बाबा की तरफ मुतवज्जे हैं, मगर उसी हालत में उनके ऊपर कोहराम डाल दिया गया और उसी रात के अंदर किस तरह
مقاتل کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی اور وہ راوی اس آگ کو بجھانے کے پیچھے، مگر وہ کہتی ہے کہ تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں اور کس کی طرف آ رہے ہیں۔ ہاں عزاداران محترم، سید الشہداء کا غم ایسا ہے کہ جسے ہم شاید چند لفظوں میں بیان تو کر بیٹھتے ہیں مگر ہم اسے تحمل اور برداشت نہیں کر سکتے۔ صرف وہ ایک لمحہ کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے آخری وقت میں رخصت ہو رہے ہیں، ہم اس لمحے کو نہیں بیان کر سکتے، اس کیفیت کو، ان حالت کو بیان نہیں کر سکتے کہ جب ایک باپ اپنی چھوٹی بچی سے جدا ہو رہا ہو، وہ بچی کہ جو صبح سے دیکھ رہی ہو کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ بھائی علی اکبر گئے تو بدن کس حالت میں واپس آیا، چچا عباس گئے تو وہ تو واپس ہی نہیں آئے، اور بھائی علی اصغر بھی گیا پانی کے لیے مگر کس طرح پلٹا ہے۔ وہ بچی جانتی ہے کہ بابا اب یہ بھی چلے جائیں گے تو اب پھر کون آئے گا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ بچی نے آخری لمحے میں امام حسین علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ بابا ہمیں واپس مدینہ چھوڑ آئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹی اب وقت نہیں رہا، اب وقت جو ہے وہ دیر ہو گئی ہے۔ ہاں نہ جانے کس طریقے سے وہ ایک چھوٹی سی بچی یہ اس بات کو شاید کوئی وہی احساس کر پائے کہ جس کی اپنی چھوٹی سی بیٹی ہو اور وہ جب گھر سے جا رہا ہو اور اسے یہ پتا ہو کہ وہ نہیں پلٹے گا تو کس طرح وہ جدا ہوا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نہ جانے چند دن کی بھوک اور پیاس اور اپنوں کے زخم اپنے جگر پر کھائے ہوئے اور چہرے پر زخموں کے نشان اور اس زخمی حالت میں نہ جانے کس طرح جو ہے وہ اس مقتل کی طرف بڑھے، وہ کہ امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اور جب صدائے الہی آئی تو امام نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے بارگاہ کے طرف اور اس آخری سجدے کی طرف اپنے آپ کو جھکا دیا۔ دشمن امام کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا، امام کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ وہ آیات الہی کہ جو پورے وجود کے اندر یہ صدائیں دے رہی تھی، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ جو سوائے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اس لمحے کو نہیں ترک کر پا رہا تھا کہ جو جمال الہی کو دیکھ رہا ہے، وہ کہ ایک بہن چند قدموں کے فاصلے سے اپنے ماں کی آخری نشانی کو جدا ہوتے دیکھ رہی ہے، اور اس حالت کے اندر نہ جانے کس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے برداشت کیا ہوگا کہ اگر آج ہمیں بھی خدا کرے کہ نصیب ہو کہ جب ہم کربلا میں جائیں تو اس قتل گودیے گاہ کے مقام سے کھڑے ہو کر کبھی تلہ زینبیہ کی طرف نگاہ کریں تو ہمیں دیکھیں گے کہ چند قدموں کے فاصلے پر وہ بی جو ہے وہ اپنے بھائی کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں یہی کہا تقبل منا، اے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ ہاں عزاداران محترم، شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ وہ بچی جو کہ باپ کے سینے پر سونے کے عادی تھی، وہ بچی جو کہ اپنے باپ سے اس طرح محبت کرتی تھی، لیکن جب 11 محرم کو یہ کارواں مقتل کے پاس سے گزرا ہے اور جب اس بدن کو دیکھا کہ جو کربلا کے اندر رگی ہوئی گردنیں اور اس کے بعد بدن خاک کربلا میں اٹا ہوا، وہ بچی اس بدن کو دیکھ کر اپنی پھپھی سے صرف یہی سوال کرتی ہے، پھپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ گویا بدن اس حالت میں تھا کہ وہ بچی بھی اپنے بابا کو پہچان نہ پائی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کو اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ شمار فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار ہماری عاقبت کو بخیر عطا فرما، جتنے بھی لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں،
ان حالات میں خاص طور پہ اس وائرس کی وجہ سے انہیں سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جلد سے جلد دنیا کے حالات کو بہتر فرما، ہمیں خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، کربلا، نجف، سامرا، قازمین، مشہد مقدس اور کم المقدس اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار سے ہمارے مرحومین کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو آخرت میں شفاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ہمیں مبذول فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما، ہماری خطاؤں کو، ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں پروردگار انہیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ آخر میں ایک اور دفعہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین کو، میرے مرحومین کو، خاص طور پہ مرحوم سید آفاق حیدر رضوی ابن سید عباس حیدر رضوی مرحوم کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیج دے محمد وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ شکر و تعریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکر و تعریف اس پروردگار کے لیے جو مسبب الاسباب ہے۔ میں بالعموم تمام شرکت کرنے والے حضرات اور شرکت کنندگان اور مشارکین کی خدمت میں شکر ادا کرتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا نصرت عباس بخاری صاحب قبلہ و کعبہ کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مجلس کو خطاب کیا۔ خداوند متعال تمام مومنین کو ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور دنیا و آخرت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور تمام مومنین کو دنیا و آخرت کے ہر خیر کے ساتھ شمار فرمائے۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں زیارت کے لیے گزارش گزار ہوں جناب قاری ندیم صاحب سے کہ وہ زیارت امام حسین سے مجلس کا اختتام فرمائیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت وارث پختہ میں زیارت امام حسین اپنی طرف سے تمام مومنین مومنات کی نیابت میں شب جمعہ قربۃ اللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا وارث آدم صفۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد مصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضی، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم سار اللہ و ابن الساری والوتر الموتود، اشہد ان قد قمت صلوات وآتیت زکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین، فلان اللہ امة قتلت فلان اللہ امة ظلمت فلان اللہ امة سمعت ذلك فرضيت به، يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في أسلاب الشامقة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجهلة بأنجاسها ولم تلبثك من ملائمة ثيابها، وأشهد أنك من دائدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي، وأشهد أن العلمة من ذلك كلمة التقوى وعلم الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه
والرسل وأني بكم مؤمن وبياكم وقل بشارع ديني وخواتيني أعمالي وقلب لقلبكم سلم وأمر لأمركم واتبعوا صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى جسراتكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زيارة جناب علي أكبر فلتم قربة إلى الله. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة الشهداء كربلاء عليهم السلام قربة إلى الله. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، والسلام عليكم يا أصفياء الله وأبداءه، والسلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي زكي ناصين أمين، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين بأبي أنت وأمي طبتم وتبعت الأرض التي فيها دفنتم فافزتم فوزا عظيما فعلى دين كنتم معكم فعفوظ معكم. زيارة حضرة عباس عليه السلام فكتم قربة إلى الله. السلام عليك يا أبو الفضل عباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك يا ابن مسيحي، السلام عليك يا ابن سيد المسجين، السلام عليك يا ابن أول قوم الإسلام وأقدام إيمان وأقوام بدين الله وأحقاطهم على الإسلام. أشهد أن لقد نصرت لله ورسوله ولأخيك فنعم الله واسف. فلعن الله أمة قتلت فلعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد معامي الناصر والعاقل ضعف عن أخيه مجيب إلى طاعة ربي راغب فيما زائد فيه غير من الثواب الجزيل والصنائع جميل والحق الله بدرجات آبائك في جنات النعيم. اللهم لعن ولا ظالم رحمة محمد وآل محمد وأقرأت بالله ولا ذلك. اللهم لعن الفاظة التي جهادة الحسين الإسلام وشايعت وبايعت وتابعت إلى قتل. اللهم لعن الجميع. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم قمنا في زوار الحسين واجعلنا من ذاكرين من أعضاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين، اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. السلام عليك عالمة الغير مفهمة، السلام عليك زينب بنت أمير المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء، السلام عليك معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس شمولي المصمون بعض السلطان العرب والعجم راضي بالقدر والقضاء مغيث الشيعة والزفار في يوم الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك شريك القرآن، السلام عليك كعبة الإمام، السلام عليك حجة الإسلام، السلام عليك مظهر الإيمان، السلام عليك إمام السيف الجان إمام زمان هذا عجل الله تعالى فرسول الله تعالى مخرج ظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أبا عبد الله أشهد أن لا تشهد مقامي وتسمع كلامي وأنك حي عند ربك تغلق فاسأل ربك وربي في قضاء هواج. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود قدام الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذي بذل موجا دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وافدا وقائدا وناصرا ودليلا وعناتا تسمع وكاتا وضمت فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين.